السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول النبی جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارا مناجات اذکار کے بعد ذکر ناسوتی، ملکوتی، جبروتی، لاہوتی، عروجی، نزولی، ذکر عجز و نیاز اور لطائف۔ اس میں خاندان نقشبند کے علاوہ سارے سلاسل آ جاتے ہیں، تو میں نے کہ اس کا مختصر تشریح میں ضروری سمجھنا تھا تاکہ سالکان طریقت کے لیے اور ہمارے مریدین دو صحباب کے لیے، کرم فرما محسنین کے لیے، مرشد باغ کے ماننے والوں کے لیے آسانی ہو۔ سب سے آتے ہیں ہم لطیفہ نفس پہ۔ لطیفہ نفس کو کہ ہم نے لطائف میں ادھر دیا تھا اور سلاسل ادھر لطیفہ نفس دیتے ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر ہم نے لطیفہ نفس کو جوڑنے عالم ناسوت کے ساتھ۔ یہاں پر سالک کو چاہیے نفی اثبات کرے، لا الہ الا اللہ، زمین سے آسمان تک لا کو دل تک پہنچائے اور الا اللہ آسمان سے دل کو واپس لائے، معنی کا لحاظ رکھے۔ اسی کو شریعت میں موجودات عالم حسی کہتے ہیں، یہ مراکب رحمانی ہے۔ لطیفہ نفس کا رنگ نیلا، یہاں پر تجلی انوار افعال ستاروں کی شکل میں سالک پر نمودار ہوتی ہے۔ عالم ناسوت میں سالک نماز، روزہ، حج، ذکر، صبر، تزکیہ، مجاہدہ و طلب عبادات ظاہری کرتے ہیں۔ عالم ناسوت مقام شریعت ہے، یہاں پر سالک جنوں، موکلوں اور جسوں سے حالات دریافت کرتے ہیں۔ یہاں پر کشف القبور یعنی کشف القلوب اور پھر شیطان کو بھی دخل ہے۔ عالم ناسوت میں انسان اور جنات اکٹھے رہتے ہیں۔ دوسری بات، یہاں اسفل میں شیاطین اور بد ارواح، جس کو چوڑیل کہتے ہیں، کہ عالم یعنی فاجر، تارک الصلاۃ، مناقب، راہب، لوگوں کا مراقبہ شیطانی ہوتا ہے۔ اسفل میں راہب لوگ شیطانی جنات اور بد ارواح سے حالات دریافت کرتے ہیں۔ عالم ناسوت زمین سے پہلے آسمان تک۔ اچھا، خاندان نقشبند میں یہاں پر جب ہم نفی اثبات کرتے ہیں تو ہم نے لا پڑھنا ہے، یہ لا پہلے ایسے پڑھتے تھے نا، الہ الا اللہ۔ تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہاں سے لا الہ سیدھا لے جانا ہے آسمان کی طرف، ایسے لا الہ، اور تیزی سے پھر ضرب لگانا ہے قلب پہ۔ گویا کہ ناسوتی دنیا میں ہم نے لا الہ کو آسمان تک لے گیا اور الا اللہ کی ضرب لگائی ادھر۔ عالم ناسوت میں سالک کو یہ ذکر مفید رہے گا۔ دوسرے پہ آتے ہیں لطیفہ قلب۔ قلب کا مقام کیا ہے؟ یہ عالم ملکوت کا مقام آسمان سے عرش عظیم تک ہے، یعنی الا اللہ کا اثبات عرش عظیم سے دل پر معنی کا لحاظ کرتے ہوئے ضرب لگا دیں۔ اسی کو طریقے عالم موجودات معنوی کہتے ہیں۔ عالم ملکوت میں سالک ذکر قلبی سے آدم علیہ السلام کی صحبت میں یعنی جثہ قلب کے ذریعے پہنچتے ہیں، اور اسی ملکوت میں سالکان مراقب ملکوتی کرتے ہیں۔ یہاں پر شیطان کو دخل نہیں۔ قلب لطیفہ کا رنگ زرد، یہاں پر تجلیات انوار اسماء چاند کی شکل میں، چاند کی کٹورے کی شکل میں نمودار ہوتی ہے۔ یہاں پر سالک فرشتوں سے حالات دریافت کرتے ہیں۔ لطیفہ قلب ولایت کا پہلا درجہ ہے۔ بقدم آدم علیہ السلام عالم ملکوت میں ارواح، شہداء، فرشتے اور 7 کاملین کی ارواح تسبیح قلب کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، عالم ملکوت کا ذکر الا اللہ ہے، وہاں لا الہ نہیں ہے۔ لا الہ ہم نے ناسوتی دنیا میں کرنا تھا۔ تو عالم ملکوت کا رینج کتنا ہے؟ پہلے آسمان سے لے کر عرش عظیم تک، یہ عالم ملکوت میں آتا ہے۔ اور ادھر جو مختصر میں نے بیان کی، ان چیزوں کے ساتھ واسطہ پڑھنا پڑتا ہے، اور یہاں کا ذکر ہے الا اللہ۔
اور جسے قلب کے ذریعے بندہ آدم علیہ السلام کی صحبت میں پہنچ جاتا ہے، مجلس آدم علیہ السلام۔ تیسرا لطیفہ عالم روح، عالم جبروت۔ یہاں پر سالک اسم ذات کا ورد رکھتے ہیں۔ اسی ذکر کو صوفیہ کرام نے ذکر جبروتی کا نام دیا۔ ذکر جبروتی مقام جبروت یعنی عرش عظیم سے اوپر اس کا مقام ہے کہ بلا مقام لطیف روح کا رنگ سرخ۔ یہاں پر ظاہری عبادت کے علاوہ ذکر قربی اور ذکر روح ہر دم ہوتا ہے۔ یہاں سالک روح کے ذریعے مراقبہ کر کے جبرائیل علیہ السلام سے حالات دریافت کرتے ہیں۔ لطیف روح ولایت کا دوسرا درجہ ہے بقدم ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام۔ اسی کو صوفیہ کرام ابراہیمی المشرف اور نوحوی المشرف کہتے ہیں۔ یہاں پر تجلی روح یعنی صفات الہیہ کا انوار سورج کی شکل میں نمودار ہوتی ہے۔ عالم جبروت میں 7 عالم عنکبوت اسی مقام میں سالک کے جسے باہر نکل آتے ہیں، تو اس کو عالم عنکبوت بھی کہتے ہیں۔ ایک وجود سے کئی سینکڑوں ہزاروں جسے باہر نکل آتے ہیں، تو اس سالک کی نماز باجماعت تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں سالک خود امام ہوتا ہے اور اس کے جسے خود مقتدی ہوتے ہیں، امزاد۔ عالم عنکبوت وہ مقام ہے یہاں پر دنیا میں روح آنے والے ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم لطیف سری، عالم لاہوت۔ یہاں پر سالک اسم ذات مطلق کا ذکر کرتے ہیں، ہو جل جلالہ کا۔ اسی اسم ذات مطلق کو صوفیہ کرام ذکر لاہوتی کہتا ہے۔ ذکر لاہوتی مقام لاہوت جبروت سے اوپر بلا کیف یعنی لا مکان۔ یہاں پر ملائکہ کو دخل نہیں ہے۔ سالک یہاں پر ہر وقت ذکر سری کرتے ہیں۔ لطیف سری کا رنگ سفید۔ یہاں تجلیات الہیہ جلالی اور جمالی ہوتے ہیں۔ یہاں پر یہ حالات معرفت اور الہام کے ذریعے معلوم کرتے ہیں۔ یہ ولایت کا تیسرا درجہ بقدم موسیٰ علیہ السلام، اسی کو موسوی المشرف کہتا ہے۔ پھر لطیفہ خفی۔ لطیفہ خفی، یہ لطیفہ خفی ہے، یہ مقام وحدت ہے۔ یہاں پر سالک ذکر عروج بھی کرتا ہے۔ مثلا سالک اسم ذات جبروتی میں کہے تو ہو کہنے کے لیے سالک کا عروج لاہوت ہوگا۔ اگر سالک یہاں اللہ کہے تو ہو کہنے کے لیے پھر عروج اوپر جانے کے لیے ذکر ہو ہوگا۔ لطیف خفی کا رنگ سبز، یہ ولایت کا چوتھا درجہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کا بقدم، اس کو عیسوی المشرف کہتا ہے۔ یہاں پر صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ سالک حالات معلوم کر علم لدنی کے ذریعے، کیونکہ مقام وحدت میں پناہ، شکر، جذب تینوں کیفیاتوں کا غلبہ رہتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار اور تصور الہی ہوتا ہے۔ لطیفہ خفی کا رنگ سبز ہے۔ اب آتے ہیں لطیفہ اخفا پہ، کس کا رینج کیا ہے؟ ذکر عروجی کے عکس میں کہو گے جب ہو سالک لاہوت میں کہے تو جبروت کو اللہ کہنے کے لیے آپ کا نزول ہوگا۔ مثلا آپ نے عالم لاہوت میں ذکر کر لیا ہو کا، تو پھر آپ کا نزول واپسی جب آپ ذکر کریں گے تو وہ اللہ پہ ہوگا۔ لاہوت سے جب آپ جبروت کی طرف آئیں گے تو اللہ، الٹا ہو آپ نے لاہوت میں کہا تو جبروت میں ہم اسم ذات کریں گے اللہ۔ اخفا کا رنگ جامنی ہے، یہ مقام حیرت وسیع و مقام محمدی ہے۔ اخفا ولایت کا 5واں درجہ ہے۔ یہاں پر صوفی کرام لوح محفوظ کو دیکھ کر حالات معلوم کرتے ہیں۔ اب یہ لطیف ہے قالبی، بے نور اجوزنیاز پر سالک کو ظاہری اور باطنی سعادتیں اللہ کے فضل و کرم سے نصیب ہوتی ہیں۔ ذکر سے تو سالک پر تمام فضل و کرم عنایت اور لطیفہ اخفا پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بوسیلہ مشائخ عظام رحم اللہ۔ اب یہاں پہ ہم نے کہا کہ ذکر عجز نیاز انت الہادی انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو، تو توفیق خداوندی کو لازمی سمجھے اور یہاں پہ سالک اپنے آپ کو ضرور عاجز ملامت سمجھے۔ یہاں پر عجز و نیاز کا لطیفہ قالبی کے علاوہ تمام لطائف پر ذکر عجز و نیاز پڑھنا چاہیے۔ درود شریف بڑی شوق و ذوق سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و شریف پڑھیں۔
کہ یہ جملہ اذکار اللہ تعالیٰ بوسیلہ شرافت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے لقاء اور عروج مراتب سالک کو بخشے۔ تو ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ آیات بھی پڑھنی ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔